بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 30 اگست 2021 بروز پھر۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ متحدہ عرب امارات میں ابوظہبی میڈیا سینٹر نے 6 ماہ قبل سینوفارم ویکسین کی دوسری خوراک لینے والے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا سے مکمل بچاؤ کے لیے 20 ستمبر تک ایک اور خوراک بوسٹر لے۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی میڈیا سینٹر نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ سینوفارم ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے بوسٹر لگوائے۔ بعض افراد نے استفسار کیا تھا کہ 6 ماہ قبل سینوفارم ویکسین کی دونوں خوراکیں لی تھی، آیا مدافعتی نظام مضبوط بنانے کے لیے بوسٹر ڈوز لینا ہوگی یا نہیں؟ ابوظہبی میڈیا سینٹر نے سوال کے جواب میں بتایا کہ 20 ستمبر 2021 تک وہ تمام افراد جنہوں نے 6 ماہ قبل سینوفارم کی دوسری خوراک لی تھی انہیں گرین نطاق میں رکھا جائے گا۔ یہ گرین نطاق میں رہنے کی آخری مہلت ہوگی۔ 20 ستمبر سے قبل دونوں خوراک لینے والوں کو مدافعتی نظام مضبوط بنانے اور گرین نطاق میں رہنے کے لیے بوسٹر ڈوز لینا ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو انہیں پبلک مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر یا ویڈیو بنانا قابل مواخذہ جرم ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ انتباہ اسکولوں میں طلباء موبائل لانے کی اجازت کے ساتھ جاری کیا گیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال، دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت، دوسرے کی تشہیر کرنا، انہیں نفسیاتی اور ذہنی اذیت و نقصان پہنچانا سائبر کرائم میں شمار ہے۔ سرکاری و نجی اداروں، اسکولوں یا عوامی مقامات میں آداب عامہ کی خلاف ورزی کرنا، دوسرے لوگوں کی تصویر یا ویڈیو کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر کرنا بھی جرم ہے۔ ادارے نے مزید کہا کہ ایسا کرنے پر 1 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے جعلی PCR ٹیسٹ رپورٹ بنانے پر خاتون سمیت 4 مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القردیس نے بتایا کہ سیکورٹی فورس نے وزارت صحت کے تعاون سے 4 مقیم بنگلہ دیشی باشندوں کو ریاض شہر کے ایک محلے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ رپورٹ ملی تھی کہ 4 جعلی PCR ٹیسٹ رپورٹ تیار کر کے ہم وطنوں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی عرب سے بیرون مملکت سفر کے لیے PCR ٹیسٹ رپورٹ طلب کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اور نجی اداروں میں حاضری کے حوالے سے افراد PCR ٹیسٹ رپورٹ طلب کیا جا رہی ہے جنہوں نے اب تک کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں اب تک نہیں لی ہے۔ سعودی ایئر ڈیفنس نے اتوار کی رات 2 ڈرونز حملے ناکام بنائی ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کی طرف سے بھیجے گئے بارودی ڈرونز راستے میں رک کر تباہ کر دیے۔ سعودی عرب کے سرکاری TV چینل نے عرب اتحاد کے حوالے سے بتایا کہ ڈرونز خمیس مشید کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پچھلے 1 ہفتے سے حوثی ملیشیا نے مملکت میں شہری اہداف اور شہریوں پر حملے بڑھا دیے ہیں۔ یاد رہے کہ حوثی ملیشیا نے بدھ سے اب تک خمیس مشید کو 34 مرتبہ نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے معذور عمرہ زائرین کے لیے طواف کے نوافل کی ادائیگی آسان بنائی ہے۔ خصوصی مسلح مختص کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکرٹری سماجی خدمات انجینئر امجد الحازمی نے بتایا کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی کے زائرین کو معیاری اور بہترین سہولتیں فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے معذوروں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مسجد حرام کی انتظامیہ کے ماتحت معذوروں کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل احمد البرکاتی نے بتایا کہ گنگو کے لیے شاہ فہد ولی توسیع کے حصے میں مسلح مختص ہے جہاں 25 سے زیادہ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کورونا ایسوپیس کی 23,837 خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے ریاض میں سب سے زیادہ ہے جہاں 8,766 خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرقی ریجن میں 2,971،
مدینہ منورہ میں 2232، مکہ میں 2178 اور القصیم ریجن میں 1998 ہلاک ورزی سامنے آئی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حائل حدود شمالیہ تبوک، جیزان، اسیر اور باہا ریجنوں میں کورونا ایسوپیس کے ہلاک ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے کم ہلاک ورزیاں 177 نجران ریجن میں ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو پھر تاکید کی ہے کہ کورونا وبا سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی تدابیر کی پابندی جاری رکھیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پرکو، جیزان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ ریجن کے جنوبی بالائی مقامات پر گر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں توقع ظاہر کی کہ پرکو سعودی عرب کے دیگر علاقوں کا موسم مستحکم رہے گا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ پرکو مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السعودہ میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔